بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی نبیہ المصطفیٰ اما بعد۔ کیا جنازہ کی نماز مساجد میں پڑھی جا سکتی ہے، پڑھایا جا سکتا ہے، جس طرح کہ اپنے ہاں سختی سے منع کرتے ہیں، لیکن احادیث میں کیا یہ ثابت ہے یا نہیں؟ پھر ایسے ہی کیا عورتیں جنازہ کی نماز پڑھ سکتی ہیں؟ یہ دو اہم مسئلہ ہے جس کا جواب آج کے درس میں یہ واضح ہوگا۔ مختصراً اگر آپ کو جواب چاہیے تو یہ ہے کہ ہاں یہ دونوں جائز ہے، اور اس کی تفصیل دلیلیں آج کے اس درس میں بإذن اللہ عز و جل واضح کروں گا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آج کتاب الجنائز کا درس نمبر 26 ہے، جس میں حدیث نمبر 28 پیش کرنے جا رہا ہوں۔ عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت واللہ لقد صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابنی بیضاء فی المسجد رواہ مسلم۔ حدیث کا ترجمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کی قسم، یعنی قسم کھا رہی ہیں، واللہ اللہ کی قسم، لقد صلی الی آخرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیضاء کے دونوں بیٹوں کی، بیضاء ایک عورت جس کی یہ صفت ہے، اس کا نام ابھی بیان کروں گا، بیضاء کے دونوں بیٹوں جن کا نام آئے گا سہل اور سہیل، تو بیضاء خاتون کے دونوں بیٹوں یعنی سہل و سہیل کی نماز جنازہ مسجد میں ادا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیضاء کے دونوں بیٹوں کی نماز جنازہ مسجد میں ادا فرمائی سے مسلم نے روایت کی ہے۔ حدیث کی تخریج تو امام مسلم نے روایت کی، جس سے ابن حجر نے ذکر کیا۔ امام مسلم کتاب الجنائز باب الصلاة علی الجنازة فی المسجد، پیج نمبر 390، حدیث نمبر 973، اور اس میں 3 روایتیں بیان کرتے ہیں۔ ایک جو روایت ہے 101 طریق ابن ابی فدیک عن الضحاک بن عثمان عن ابی النضر عن ابی سلمہ ابن عبد الرحمن ان عائشہ رضی اللہ عنہا، پوری حدیث بیان کر رہا ہوں جس میں آتا عورتوں کے بھی متعلق کیا پڑھ سکتی ہے نماز یا نہیں۔ جتنی جو حدیث ہے اس میں صرف مسجد کا ذکر آیا، تو پوری حدیث لما توفی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ کب ان کا انتقال ہوا؟ سن 55 ہجری، عائشہ رضی اللہ عنہ کے انتقال ہونے سے 2 سال پہلے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کا 57 میں ہوا، پھر اور ابو ہریرہ نے جنازہ کی نماز پڑھائی، پھر 58 میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، اور یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا سن 55 ہجری میں۔ قالت ادخلوا به المسجد حتى اصلي علیہ، عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کا جنازہ جو ہے مسجد میں داخل کرو تاکہ ہم بھی جنازہ کی نماز پڑھ سکیں۔ فَأُنْكِرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، تو لوگوں نے انکار کیا عائشہ رضی اللہ عنہ کے اس تصرف پر۔ اس سے واضح ہوا کہ جنازہ کی نماز مسجد میں مشہور اور معروف نہیں تھا۔ اسے جو چیز معروف نہیں رہتی ہے وہ لوگ انکار کرتے ہیں، چاہے انکار کرنا ان کا حق ہو یا غلط ہو۔ اچھا، فقالت واللہ لقد صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابنی بیضاء فی المسجد سہیل و اخی، کہ اللہ کی قسم بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیضاء کے دونوں بیٹوں کی نماز مسجد میں آپ نے پڑھائی تھی، سہیل اور اخی، سہیل اور ان کے بھائی۔ دوسری ایک روایت میں یہی حدیث نمبر 973 ہے، 99، اس روایت دوسری روایت ہے، اس میں عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا ما اسرع ما نسی الناس، کتنے جلدی لوگ بھول گئے۔ ما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی سہیل بن البیضاء الا فی المسجد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیضاء کے بیٹے، بیضاء ان کی امی کا نام ہے، البیضاء کے بیٹے سہیل کی جنازہ کی نماز آپ نے مسجد ہی میں پڑھائی تھی۔ ایک تیسری روایت ہے امام مسلم کی، وہی نمبر ہے لیکن اس میں کئی روایتیں ہیں، حدیث نمبر 110 کہتی ہیں ما اسرع الناس الى ان يعيبوا ما لا علم لهم به، عابوا علينا ان يمر بجنازة في المسجد، وما صلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على سہیل بن بیضاء الا في جوف المسجد، کہ لوگ کتنے جلدی
انکار کرنا، عیب نکالنا شروع کر دیتے ہیں ان مسائل کے بارے میں جن مسائل کے بارے میں انہیں علم نہیں ہوتا ہے۔ وہ ہمیں برا ٹھہرا رہے ہیں کہ مسجد میں جنازہ کو داخل کیا جائے یا وہاں سے وہ گزرا جائے، اسے کچھ دیر کے لیے رکے گا جنازہ، پھر پڑھیں گے تو اتنا دیر تک بھی نہیں ٹھہرے گا۔ کہتے ہیں وما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی سہیل بن بیضاء الا فی جوف المسجد، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن بیضاء کی جنازہ کی نماز مسجد کے اندر ہی آپ نے پڑھائی تھی۔ اچھا، تو یہ ہے، کئی روایتیں بھی اس میں واضح ہوا، قصہ بھی ایک ہے، سعد بن ابی وقاص کی جنازہ عائشہ رضی اللہ عنہ طلب کیا تھا پڑھنے کے لیے، امام ہو کے نہیں، پڑھنے کے لیے، تو اس میں بھی واضح ہوا کہ عورتیں جنازہ کی نماز پڑھ سکتی الگ یا آدمیوں کے ساتھ پیچھے، اور یہ واضح کروں گا انشاءاللہ۔ اب اس میں جو الفاظ ہیں جس کی وضاحت کی ضرورت ہے، واللہ لقد، اس میں کتنی تاکیدات آئے ہیں؟ ہاں بھائی، دو یا اور ہے؟ اچھا، جزاک اللہ خیر، لیکن 3 ہے اس میں، ایک واللہ قسم، نمبر 2 لام تأکید ہے لقد، اس لیے واللہ قد بھی کہہ سکتے، لا قد مزید تأکید، جیسے لتذهبن، لام تذهبن بھی کہہ سکتے تھے، تذهب کہہ سکتے، لیکن لا نہیں والا، یہ لا پر فتحہ ہے، لام کے بعد الف نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ لقد، لام اور قد، یہ تینوں، تو 3 تأکیدات انہوں نے کی۔ کیوں اتنی ضرورت رہی 3 تأکیدات کی ضرورت؟ اس لیے انہوں نے دیکھا کہ لوگ انکار کر رہے ہیں ان کے اوپر، جبکہ وہ حق پر تھی اور ان کے پاس ثبوت ہے، ان کے پاس دلیل ہے، اور وہ بھولی نہیں، جبکہ وہ لوگ بھول گئے۔ اچھا، تو اس لیے انہوں نے تأکیدات انہوں نے کی۔ ابن بیضاء ان کا ذکر کیا میں نے، پھر واضح کر رہا ہوں، سہل ایک کا نام تھا، دوسرے کا سہیل، یہ دونوں بھائی تھے، دونوں کے ابو کا نام کیا تھا؟ بہت صحیح، بیضاء تو ماں کا نام ہے، باپ کا نام وہب بن ربیعہ القرشی الفہری، اور ان کی ماں کا نام کیا تھا؟ بیضاء یہ لقب ہے، ان کا ماں کا نام تھا دعد بنت جہدم، دعد بنت جہدم۔ سہیل کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بہت پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا، حبشہ کی طرف انہوں نے ہجرت بھی کی، پھر مکہ واپس آئے، پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی، غزوہ بدر میں شریک رہے، اور ان کا انتقال ہوا سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے بعد۔ اور ان کے بھائی جو سہل ہیں، یہ مکہ میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام کو انہوں نے ظاہر نہیں کیا، اور جب غزوہ بدر واقع ہوا تو مکہ والوں نے انہیں بھی اپنے ساتھ نکالا، اسے اسلام چھپائے ہوئے تھے اور ظاہر کرتے تو مشکل، اب نہیں نکلے تب بھی مشکل، تو بہرحال ساتھ میں نکلے، تو اس وقت یہ قید ہو گئے۔ جب قیدی ہو کر آئے تو ابن مسعود نے گواہی دی رضی اللہ عنہ نے کہ مکہ میں انہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ سبحان اللہ، ایسا دیکھیں، نماز ایک اہم علامت، آدمی مومن ہے یا غیر مومن ہے۔ اب ایک آدمی نماز نہیں پڑھے تو کیا ثبوت ہے کہ وہ مسلمان ہے؟ اچھا، تو بہرحال تو ان کو چھوڑ دیا گیا، اور پھر مدینہ میں ان کا انتقال ہوا، اور ان پر اور ان کے بھائی کی نماز مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی۔ ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جو صحیفہ جو لکھا تھا، صحیفہ ایک دور مکی میں، عہد مکی میں جو لکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو ہاشم کے خلاف، جو شعب بنی طالب میں رہے، اس گھاٹی میں رہے 3 سال تک، پھر بعد میں کئی ان میں جو تھے خوددار قسم کے، یا جن کے پاس یہ صلہ رحمی، یہ ایسے ہی قومی غیرت رہی اور ان کے اندر انسانیت رہی جبکہ مسلمان نہیں تھے، انہوں نے کوشش کی اس کو یعنی پھاڑا جائے اور اس میں جو معاہدہ کیا جائے اس کو ختم کیا جائے۔ تو بہرحال ان میں سے یہ بھی سہل بھی تھے۔ بہرحال ان کے ایک اور تیسرے بھائی ہیں جن کا نام ہے صفوان ابن البیضاء، یہ بھی مکہ میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور مدینہ کی طرف ہجرت کیے، اور ان کے بارے میں آتا غزوہ بدر میں شریک رہے اور غزوہ بدر میں شہید ہو گئے۔ تو یہ حدیث ہے، اس کے الفاظ کی وضاحت میں نے کی۔ اب اس میں جو اہم فائدے ہیں وہ ذکر کر رہا ہوں۔ اس میں 2 اہم فائدے ہیں، ایک مسجد میں جنازہ کی نماز پڑھانے کے بارے میں اور ایک عورتوں کا، اور اس کے علاوہ بھی اور بھی فائدے۔
تو پہلا فائدہ اس حدیث سے کیا ظاہر ہو رہا کہ مسجد میں جنازہ کی نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ پڑھ سکتے. دلیل کیا ہے؟ یہ دلیل ہے. اس میں اختلاف ہے یا نہیں؟ یقیناً اختلاف ہے. ہم لوگ ہندوستان کے رہنے والے ہمیں یقیناً یہ بات واضح ہے کہ ضرور اختلاف ہے، اس لیے ایسے گزرے ہوں گے. میرے سامنے بھی ایسا ہوا ایک مرتبہ، اپنے ایک بھانجے کا انتقال ہوا اور وہ مسجد میں لا کے ایک سائڈ میں اس کو رکھا گیا کہ بچپن ہی میں چھوٹا تھا، انتقال ہو گیا، سائڈ میں رکھا. کئی لوگوں نے انکار کیا، جبکہ وہ بھی مسجد اہل حدیث والی بات. اس طرح اس کے معنی اس قول کا غلبہ ہے کہ مسجد میں یعنی جس طرح کہ ان کے تصور ناپاک ہو جائے گی مسجد، جبکہ اس حدیث سے بات واضح ہو رہی ہے کہ بندہ انتقال ہونے کے بعد نجس نہیں ہوتا. اس کی دلیل مسجد میں اس کو داخل کیا گیا. اچھا بہرحال پھر اس کو مسجد اور مدرسہ تھے، ایک سائڈ میں اس کو پھر وہاں جو اسکول کا سمجھیے جو ساحہ ہے، جو جگہ ہے یا کہیں آنگن ہے، پھر وہاں جنازہ کی نماز پھر بعد میں نماز کے بعد پڑھی گئی، لیکن مسجد میں نہیں، یا کہیں اس طرح وہ انتظام یا وہ ان کے اندر وہ ترتیب نہیں ہے. اور پھر مقصد پورا ہو گیا. اگر مسجد ہی اس کے قریب میں جگہ ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مسجد میں جائز ہے. اب جائز کا معنی نہیں ہے کہ آپ کبھی کبھی زبردستی مثلا جہاں اگر اختلاف اور انتشار ہو جائے تو اس کو مسجد ہی میں داخل کر کے ہی پڑھائیں. اسے مقصد نماز جنازہ پڑھنا. اور یہ بھی اس حدیث سے واضح ہوتی، پوری حدیث سننے کے بعد، کہ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی مسجد میں یہ مشہور نہیں تھا نماز جنازہ پڑھانا. اور یہ بھی گزر گئی حدیث النجاشی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فخرج بہم الی المصلی، مصلی کی طرف آپ نکلے. عیدگاہ یا جنازہ کے لیے الگ جگہ مقرر رہی ہوگی جیسا کچھ اہل علم نے کہا. تو بہرحال دوسرے نے جو کہا ان کی بھی بات میں بھائیوں ذرا غور کرنا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مثلا یہ ایک دم حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن لا شک جائز ہے. اچھا تو چلیے، پہلا فائدہ یہ ہے کہ جنازہ کی نماز مسجد کے اندر پڑھنا اور جنازہ کی نماز اس طرح یہ جنازہ داخل کرنا یہ جائز ہے. اور یہ قول شافعی کا، امام احمد کا اور اکثر اہل علم کا ہے. اچھا صحابہ کرام نے جو انکار کیا تو اس سے نہیں کہا جائے گا کہ یہ جائز نہیں ہے، بلکہ کہا جائے گا کہ معروف نہیں تھا کہ برابر مسجد میں جنازہ کی نماز پڑھائی جاتی تھی، اسی لیے انہوں نے تعجب کیا. ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ مِنْ هَدِيِ صلی اللہ علیہ وسلم الراتب الصلاة علی المیت فی المسجد، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ برابر جنازہ کی نماز مسجد میں پڑھاتے تھے، بلکہ جنازہ کی نماز مسجد کے باہر پڑھاتے تھے. وَإِنَّمَا كَانَ، یا پڑھتے تھے، وَإِنَّمَا كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ خارج المسجد وَرُبَّمَا كَانَ يُصَلِّي أَحْيَانًا عَلَى الْمَيِّتِ فِي الْمَسْجِدِ. اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا، ربما شاید یا شاذ و نادر، آپ مسجد میں بھی جنازہ کی نماز پڑھاتے تھے. ابن المنذر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کی بھی جنازہ کی نماز مسجد میں پڑھائی گئی. یہ بھی اس میں آثار ہے، تفصیل اوسط میں ذکر کیا، ایسے عبد الرزاق نے الی آخر، ابن ابی شیبہ نے. تو یہ بھی آتا ہے کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی جنازہ کی نماز مسجد کے اندر پڑھائی گئی. اس میں مزید تقویت ہے، اس میں بھی قوت ہے کہ صحابہ کرام نے، اگر کچھ صحابہ کرام نے انکار کیا، اور انکار کرنے کی وجہ سن 55 کی بات ہے، اور ممکن ہے اس میں بڑے صحابہ نہیں موجود تھے ہوں گے، کچھ اس میں تابعین تھے ہوں گے یا چھوٹے صحابہ تھے جنہوں نے اتنی علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سیکھی. تو ممکن ہے بھائی اتنا زمانے میں بھول جائے، یعنی کوئی اس سے نہیں تعجب کرنا چاہیے کون سی بات ہے پورے صحابہ بھول گئے. نہیں، کبھی کبھی آدمی جو چیز جو خلاف عادت ہوتا ہے وہ فوراً انکار کرنا شروع کر دیتا ہے، جبکہ ہاں عادت کے خلاف ہے لیکن وہ چیز جائز ہے. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں. تو ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کی بھی یہ پڑھائی گئی تھی. یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال سن 13 ہجری میں اور عمر رضی اللہ عنہ کا 23 ہجری میں، اور 23 کے بعد یہ 55 کی بات ہو رہی ہے. یعنی کتنا سال کا فرق ہو گیا؟ کتنا سال ہو گیا؟ 27-28 سال ہے کہ نہیں؟ نہیں، 23 سے 55، 23 ہجری سے 55 ہجری میں کتنا ہے؟ 22 سال نہیں، 22 سال نہیں،
27 سال، تو 27 سال میں بہت فرق ہو گیا، اسی لیے انہوں نے انکار کیا، اس لیے معروف مشہور نہیں تھا، جبکہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کی جنازہ کی نماز مسجد میں پڑھائی گئی۔ تو یہ پہلا قول کہ جائز ہے مسجد میں پڑھانا، دلیل یہ حدیث اور ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کی بھی جنازہ کی نماز مسجد میں پڑھائی گئی۔ اب دوسرا قول کیا ہے؟ کن کا قول ہے دوسرا قول؟ امام ابو حنیفہ، امام مالک کہ مسجد میں نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے یا نہیں پڑھنا چاہیے، صحیح نہیں ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ اچھا، ان کی دلیل کیا ہے؟ ایک تو حدیث ہے اور ایک عقلی دلیل ہے۔ دلیل جو ہے، عقلی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ چلیے عقلی دلیل آسان ہے، اسے ہم ہو سکتا ہے، ہاں کیا دلیل انہوں نے پکڑی؟ ہاں کہ ہو سکتا ہے کچھ نجاست ہو جائے، کچھ مان لیں میت کو کچھ زخم رہا ہو یا اچھے سے غسل نہیں کیا گیا تو کچھ ہو سکتا ہے گر جائے کچھ مسجد میں، یہ صفائی اور ستھرائی کا انہوں نے خیال کیا۔ اچھا، یہ عقلی دلیل بالکل۔ اچھا، اور یہ حدیث جو ہے اس میں شرعی دلیل ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی، جس کی روایت ابو داؤد، ابن ماجہ، امام احمد نے کی ہے۔ طریق ابن ابی ذئب جو روایت کرتے ہیں، یا طریق ابن ذئب جو روایت کرتے ہیں، صالح مولا التوأمہ جو روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ حدیث پر غور کریں، کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی جنازۃ فی المسجد فلا شیء لہ، جس نے جنازہ کی نماز پڑھی مسجد میں، فلا شیء لہ، تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اس کا معنی کیا فلا شیء لہ؟ اس کے لیے کچھ بھی نہیں، یعنی کچھ بھی ثواب نہیں ملے گا۔ فلا شیء لہ، تو اسے کچھ بھی نہیں ملا، گویا بد دعا ہوگی۔ بالکل بات ہے، فلا شیء لہ یعنی ایک طرح ایک وعید ہے، بمعنی محنت کیا ضائع ہو گیا، تو یہ بھی ایک طرح اس میں دھمکی ہے، تہدید ہے، وعید ہے۔ یہ ہے اس حدیث۔ اچھا، اب یہ دو قول ہیں، دونوں کی دلیلیں آپ کے سامنے۔ اب راجح قول کیا ہے؟ یہ ابو داؤد اور ابن ماجہ، احمد کی، اور پہلی والے آپ کے سامنے کیا ہے؟ مسلم کی۔ تو راجح قول کیا ہے؟ بہت صحیح، اچھا آپ نے کیا کہ مسلم کی ہے، ایک ترجیح کی ایک اہم علامت ہے، اچھی بات۔ تو پہلا قول زیادہ راجح ہے۔ اب کیوں پہلا قول زیادہ راجح ہے؟ اس لیے اس کی دلیل قوی ہے، مسلم کی روایت ہے، اور ایسے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کی بھی جنازہ کی نماز مسجد میں پڑھائی گئی۔ اچھا، آپ نے جب اس کو راجح کہا تو دوسرا جو قول ہے اس کا جواب بھی دیں، اور یہی صحیح علمی مسلک یہی ہوتا بھائیو کہ دو قول ہیں تو جس کو آپ راجح کہہ رہے ہیں، کیوں ترجیح کر رہے ہیں، اور دوسرے قول کی جو دلیل اس کا جواب دیں۔ آپ کہاں چلے گئے معلش آپ؟ اچھا، تو کیا جواب اب اس کا کیا ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کا جواب کیا ہے؟ راجح ہے پہلا قول کہ جائز ہے۔ اب یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے، من صلی علی جنازۃ فی المسجد فلا شیء لہ، جس نے جنازہ کی نماز مسجد میں پڑھی تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کا جواب کیا دیں گے؟ متن بتا رہا، ارے ماشاءاللہ، یہ تو بہت ہی اونچا مقام ہو گیا محدثین کا، جو متن ہی سے پکڑ لیتے ہیں کہ اس میں کچھ نہ کچھ روگ، کوئی بیماری ہے۔ اچھا، تین جواب ہے اس حدیث کا۔ نمبر ایک کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اچھا، ضعیف ہے تو کیوں ضعیف ہے؟ اس میں جو راوی ہے صالح مولا التوأمہ، یہ اگر منفرد ہوتے ہیں کچھ احادیث میں تو اہل علم احتیاط کرتے ہیں ان کی حدیث کو لینے سے۔ ابن القیم نقل کرتے ہیں امام احمد سے کہ امام احمد نے کہا، یہی صالح مولا التوأمہ جو روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ سے، هو مما تفرد به صالح مولا التوأمہ، کہ یہ حدیث، یہ والی حدیث نہیں، دوسری حدیث جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے، کہتے ہیں یہ منفرد رہے صالح مولا التوأمہ، اکیلے روایت کر رہے ہیں۔ بہت سے رواة جب اکیلے ہوتے ہیں، کوئی نئی حدیث روایت کرتے ہیں، کسی نے متن نہیں روایت کی تو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں، تو یہاں بھی یہ مشکوک ہے۔ ایسے ابن المنذر نے بھی کہا، البیہقی، البغوی اور نے بھی، تو یہ حدیث ضعیف ہے۔ پہلا جواب۔ دوسرا بھی جواب ہے، متن کی جو بات آپ نے کہا تھا، اس حدیث کے متن میں اختلاف ہے، تو جو متن میں نے ذکر کیا فلا شیء لہ، تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کچھ بھی ثواب نہیں ملے گا۔ ابن ماجہ اور امام احمد کے الفاظ ہیں فلیس لہ، یا
ہاں ابو داؤد کی روایت میں فلا شیء علیہ، سبحان اللہ، معنی فرق ہو گیا نہیں، فلا شیء لہ فلا شیء علیہ، فلا شیء علیہ کا کیا معنی ہے؟ اس پر کوئی حرج نہیں، اور فلا شیء لہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں، لہو اس کے لیے، علیہ اس کے اوپر، تو اس کا معنی ہی بدل گیا بالکل، تو معنی ہے کہ اس پر کوئی حرج نہیں ہے، تو اچھی بات ہے، اس میں تو دلیل ہے کہ جائز ہے۔ اچھا ہو سکتا ہے کوئی کہے نہیں 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 فلیس لہو شیئن کو ترجیح دی جائے گی، تو کہا جائے گا اچھا فلیس لہو شیئن ہے، فلیس علیہ شیئن بھی آ گیا، جب دونوں آ گئے ہیں تو اس میں ہم اس کا وہ معنی لیں گے جو اور احادیث سے تقویت ملے، جس طرح یہ حدیث، تو کہا جائے گا دونوں کا معنی یہ ہے فلا شیء علیہ۔ آپ کس اعتبار سے فلا شیء لہ کو ترجیح کر دیں گے فلا شیء علیہ پر؟ کیا دلیل؟ اب جواب نہیں ہے، نہیں ہے، تو اچھا، تو جب فلا شیء علیہ بھی آ گیا ہے تو اس پر آپ رد کریں، یا دونوں کو کہیں گے مفہوم وہی ہے جو اس صحیح حدیث سے مل رہی ہے، تو اس طرح احادیث میں اس طرح اتفاق ہو جائے گا، تعارض نہیں ہوگا، اور احادیث میں اتفاق یعنی جوڑنا یہ زیادہ اولا ہے کہ آپ کہیں احادیث میں تعارض ہے۔ تیسرا جواب بہرحال یہ ہے، کہا جائے گا فلا شیء لہ، اگر آپ کہنے چلیے لفظ صحیح ہے تو یہ حدیث مخالف ہے جو صحیح حدیث آئی جو مسلم میں ہے، مسلم میں جائز ہے، تو یہ مسلم والی حدیث اعلیٰ ہے، صحیح ہے، اور یہ حدیث میں ضعف ہے، تو صحیح حدیث کو مقدم کیا جائے گا اس حدیث میں جس میں احتمال ہے، یا کہیے وہ حدیث صریح ہے، صحیح بھی ہے، اور یہ حدیث صحیح بھی نہیں ہے، صریح بھی نہیں ہے، تو اس پر اس کو مقدم کیا جائے گا۔ تو خلاصہ کلام پہلا فائدہ یہ ہے کہ مسجد میں جنازہ کی نماز پڑھانا جائز ہے، اور اس کی دلیل عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی جنازہ کی نماز مسجد میں پڑھائی گئی، اور جو ابو حنیفہ اور مالک رحمہم اللہ اجمعین کا جو قول ہے تو وہ اس کا جواب دیا گیا، وہ حدیث ضعیف ہے اور صحیح بھی مان لیا جائے تو اس کا جواب دیا گیا۔ تو یہ ہے پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ عورتیں مسجد میں یا عورتیں جنازہ کی نماز پڑھ سکتی یا نہیں؟ ہاں، تو اس حدیث سے بات واضح ہوئی کہ عورتیں جنازہ کی نماز پڑھ سکتی، چاہے آدمیوں کے ساتھ یا ایسے ہی اکیلے۔ تو مثلا اگر جنازہ تیار ہو گیا، مسجد میں لے جا رہے ہیں یا ایسے ہی قبرستان میں لے جا رہے ہیں، قبرستان میں عورتوں کو منع ہے کہ جائیں، مسجد میں مثلا عورتوں کے لیے جگہ نہیں ہے تو کچھ خواتین نے وہاں پڑھ لیا تو کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، خاصتاً بھائی جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے دل میں عورتوں کو بھی ایک چاہت ہوتی ہے کہ پڑھیں، باپ ہوا، بیٹا ہوا، بھائی ہوا، تو الحمدللہ یہ ہے سہولت۔ لیکن قبرستان منع کیا گیا، کوئی بات نہیں، قبرستان سے روکا جا رہا ہے، ادھر نہیں جائے، تو اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں، آدمیوں کے ساتھ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اور آج کل یہاں بہت سے مساجد میں عورتوں کے لیے بھی الگ انتظام کیا جاتا ہے، تو اگر عورتیں وہاں جا رہی ہیں اس لیے جنازہ کی نماز پڑھ لیں تو کیا رائے ہے، کیا حکم ہے؟ جائز ہے، مسجد میں منع نہیں ہے۔ لا تمنعوا اماء اللہ بیوت اللہ، جس سے بخاری مسلم کی روایت کی، اللہ کے لونڈیوں کو اللہ تعالیٰ کے گھر سے مت روکو، اور یہ اللہ کے گھر میں گئی نماز بھی پڑھ رہی ہیں، اس کے بعد جنازہ کی نماز پڑھنے کوئی حرج نہیں ہے۔ طبعا لیکن اس کا خیال کرنا چاہیے، ایسا نہیں کہ صرف عورتیں پڑھ لیں اور عورتیں آدمی نہ پڑھیں، تو عورتیں یا تو اکیلے پڑھیں یا آدمیوں کے ساتھ۔ تیسرا فائدہ یہ ہے، یہ اب اضافی فائدے ہیں، اس کو کہہ سکتے ہیں، جنازہ سے اس کا تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق نسب سے ہے اور ایک آداب اور اخلاق میں داخل ہے۔ سوال کر کے اس کی وضاحت کر رہا ہوں، کیا آدمی کو اس کی ماں کی طرح منسوب کر سکتے ہیں کہ فلاں کا بیٹا، باپ کی جگہ مثلا باپ، ماں کا نام ہے عائشہ، اے عائشہ کا بیٹا، یا اے مثلا صالح ابن عائشہ، کہہ سکتے ہیں؟ لیکن اگر اس کو برا لگے تب بھی بول سکتے ہیں، کہیں گے یار یہ حدیث میں آیا، آپ کو کیوں برا لگ رہا ہے؟ کیا رائے؟ اگر برا لگے تو تب بھی؟ ہاں، بہت صحیح۔ اس کی وضاحت اب کر رہا ہوں، آدمی کو اس کی ماں کی طرف منسوب کرنا
کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر اگر 3 شرطیں پائی گئی. نمبر 1 اگر اس سے مشہور ہے، مشہور ہو گیا فلاں بن فلاں ماں کی طرف یا دادی کی طرف. نمبر 2 اگر اس میں اس کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے، نہ اس کی ماں پر نہ اس کے باپ پر کوئی، یعنی ان کو اس میں برا نہیں لگ رہا، نہ اس میں تکلیف اس میں ہو رہی ہے. کبھی کبھی تکلیف بھائیوں کبھی کبھی اس میں دیکھیں آسان نہیں سمجھے اس کو ماں کی طرف منسوب کریں. کبھی کبھی اس کا معنی کیا ہوا کہ اس کا باپ ہے ہی نہیں، ہے کہ نہیں، تو بہت بڑا عیب. تو اسی لیے اذیت ہو سکتی ہے. اسی لیے پھر سے کہوں گا صرف یہ حدیث لے کر کہ یہ آپ نے منسوب کیا تو ہم سب کو جس کو چاہے منسوب کریں، گالی بھی دیں اور پھر سہارا لیں حدیث کا، یہ نہیں ہو سکتا. اچھا تو یہ نمبر 2 کہ اس میں تکلیف نہ ہو. کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ عموماً تکلیف سے منع ہے. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. بہت بڑا گناہ انہوں نے کیا اور یہ واضح چیز ہے بھائیو. اچھا تیسری شرط یہ ہے کہ ایسا بھی نہ ہو کہ اس کی وجہ سے اس کی نسبت باپ کی طرف لوگ بھول جائیں، خاص اگر باپ کا مثلا انتقال ہو چکا ہے. تو ان تینوں اگر 3 شرطیں پائی گئیں تو انشاءاللہ ماں کی طرف منسوب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور الاصل باپ کی طرف منسوب کرنا چاہیے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعوہم لآبائہم، کہ انہیں ان کے آبا باپ یہ جو غلام ہیں اور ایسے جو تبنی پہلے کر لیتے تھے، اپنا بیٹا شمار کر لیتے تھے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کن کو کیا تھا؟ زید، جہاں تک کہ زید بن محمد کہا گیا. تو اللہ نے منع کیا، کہا ادعوہم الی آبائہم، ان کو جو ان کے آبا ان کی طرف منسوب کرو. پھر اس کے بعد پھر زید بن محمد کی جگہ زید بن حارثہ ان کا پھر منسوب کیا گیا، اور اس طرح ان کا مکمل نام لینے لگے. چوتھا فائدہ یہ ہے، اور یہ مکرر فائدہ پہلے گزر گیا ایسا فائدہ اختصار کے ساتھ، کہ قسم اٹھانا، قسم کھانا جائز ہے، اگرچہ طلب نہیں کیا کسی نے کہ تم قسم کھاؤ، اگر اس کی ضرورت ہو، جس طرح کی اگر کوئی شرعی مسئلہ کی تأکید کرنا مقصد ہو، جس طرح کہ اس میں عائشہ رضی اللہ عنہا نے قسم کھایا جب لوگوں نے انکار کیا. 5واں فائدہ یہ ہے کہ اس حدیث سے بات واضح ہو رہی صحابہ کرام کس قدر حریص تھے حق کی تلاش میں، حق تک پہنچنے میں، اور جس پہ انہوں نے تعجب کیا تو یہ نہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہے تو جو بھی کہہ دیں، نہیں، انہوں نے تعجب کیا پھر اس پہ انہوں نے جواب دیا. تو حریص سے حق کی طرف پہنچنا چاہتے تھے. 6واں فائدہ یہ ہے کہ سنت کو ظاہر کرنا چاہیے لوگوں کے درمیان، تاکہ یہ سنت پھر مردہ نہ ہو جائے. اور جہاں ایک سنت مردہ ہوتی ہے تو وہاں ایک بدعت جنم لیتی ہے، اور جہاں ایک بدعت جنم لیتی ہے تو اس کی جگہ پر ایک سنت مردہ ہوتی. تو ایسی سنتوں کو ابھارنا چاہیے، ظاہر کرنا چاہیے، تاکہ لوگ بھول نہ جائیں. بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیرا. یہ بھی ایک ایکسٹرا کا یہ فائدہ ذکر کر کے اپنی بات میں ختم کر رہا ہوں. ابنی بیضا کہا. بیضا کا معنی کیا؟ بیضا، ابیض معنی سفید آدمی، رجل ابیض سفید آدمی، امرأۃ بیضا سفید یا گوری عورت ہے کہ نہیں. تو اس طرح عورت کی اس طرح جمال یا خوبصورتی بیان کرنا کیا یہ صحیح ہے؟ تو اس کا جواب کہ یعنی صرف بیضا کہنے سے کوئی یہ تھوڑی کہ پورا وصف دقیق کیا جا رہا ہے عورت کا، جس سے ایک مثلا سامنے والے کے لیے فتنے کا سبب ہو، ہے کہ نہیں. اور نمبر 2 یہ ہے کہ کیا ہر سفیدی کیا یہ باعث فخر یا تعریف ہے؟ کیا رائے ہے؟ نہیں. دلیل قرآن سے. بیماری بھی ہو سکتی ہے بہت سے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا. دلیل کیا ہے کہ سفید کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ خوبصورتی ہو، جبکہ ایک مثل ہے البیاض نصف الجمال، کہ سفیدی یہ آدھی خوبصورتی اسی میں، آدھی خوبصورتی اس رنگ اور کلر میں، پھر باقی مثلا نقشہ اور تفصیلات ہوئے. اچھا تو بہرحال سفیدی کیا ہر حال میں یہ مثلا علامت ہے خوبصورتی کی اور قابل تعریف ہے؟ نہیں. اور اس کی دلیل قرآن مجید کی آیت کریمہ. ہاں سب سے پہلے کون ذکر کرے گا؟ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جب اللہ تعالیٰ نے کہا، ہاں تو کیا کہا؟ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، کہ اپنے بغل میں ہاتھ رکھو، نکالو اور سفید ہو جائے گا، سفید دکھے گا.
اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا صرف کہا من غیر سو، یعنی اس میں ایسا سفید کہ جس میں کوئی کسی قسم کی عیب نہ ہو، تکلیف نہ ہو، کوئی برا نہ لگے. تو اس کا معنی سفید ہو سکتا ہے کہ سفید ہو، اس کا مفہوم برا بھی وہ دکھے. یہ بہرحال ایک اضافی فائدہ تھا. خلاصہ کلام یہ ہے، اس کا پورا خلاصہ کلام یہ ہے کہ مسجد میں جنازہ کی نماز پڑھنا جائز اور درست ہے. اور ایسے ہی دوسری بات یہ ہے کہ عورتیں بھی جنازہ کی نماز پڑھ سکتی، چاہے اکیلے یا ایسے ہی مسجد میں اگر عورتوں کا انتظام کیا گیا ہے. ھذا واللہ اعلم وصلی اللہم وسلم وبارک ونعم علی عبدک ورسولک محمد.